بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کلپ ہے یہ کسی انتشار کے لیے اپلوڈ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے سنی بھائیوں کی اصلاح ہے۔ آج کل ہمارے اہل سنت میں کچھ جراثیم رافضیت کے بھی پائے جا رہے ہیں اور کچھ جراثیم جو ہیں وہ خارجیت کے بھی پائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم رافضی ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کو صحابہ کی عظمت ہضم نہیں ہوتی، اور خارجی ہم انہیں کہتے ہیں کہ جن کو مولا علی اور حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل جو ہیں وہ ہضم نہیں ہوتے۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے کہ ایک جگہ پر فقیر عظمت اہل بیت بیان کر رہا تھا، تو ہماری ایک سنی بھائی جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے رکا دیا کہ آپ فضائل صحابہ بھی بیان کریں۔ بھائی یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں اور آپ جناب یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نے فضائل اہل بیت بیان کیے ہیں تو اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم اسی تقریر میں شان صحابہ بھی بیان کریں۔ میرے بھائی میں نقشبندی ہوں اور الحمدللہ 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 سب صحابہ کا ماننے والا ہوں، حق چار یار کا بھی ماننے والا ہوں، حق سب یار کا بھی ماننے والا ہوں۔ تو اگر آپ سے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیت کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ آپ خام خواہ جناب ایک بنی بنائی محفل ہے اور ایک محفل جو ہے وہ اپنے عروج پر جا رہی ہے اور آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہاں پر عظمت صحابہ بھی بیان کریں۔ اور بھائی جب وقت آئے گا وہ بھی کریں گے، اور الحمدللہ ہمیں عظمت صحابہ آپ سے زیادہ بیان کرنی آتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو کچھ ہمارے بیلیوں کے دلوں میں خیال ہی آتا ہے کہ شاید یار یہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا علی کے مقابلے کا بندہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے جس طرح نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح مقام صحابیت میں سب برابر ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ہر صحابی کو ایک الگ مرتبہ اور ایک الگ شان عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ کو مولا علی کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، تو بھائی یاد رکھ لیں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کے سامنے اگر ہم ہوں تو ہماری مثال ایسی ہے جیسے ہم زمین ہیں اور وہ آسمان ہیں، اور اگر وہی حضرت سیدنا امیر معاویہ حضرت مولا علی کے سامنے ہوں تو حضرت امیر معاویہ زمین ہے اور مولا علی آسمان ہے، یعنی مراتب کا اور عظمت اور شان کا اتنا فرق ہے۔ ایک حدیث پاک کا بڑا چرچا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور پھر یہ حدیث پاک پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث پاک فقیر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد چاہے آپ گالیاں نکالیں، چاہے آپ جو مرضی کہیں، میرا کام ہے حق بیان کرنا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے اور 447 نمبر حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا امام حسن جو ہے یہ سید ہے، اور یہ دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کو بھی مسلمان فرمایا اور حضرت امام حسن پاک کے گروہ کو بھی مسلمان فرمایا۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو صاحب بخاری شریف سے یہ روایت پڑھتے ہیں کہ عمار ابن یاسر تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، کاش کہیں وہ یہ روایت بھی امام بخاری سے لے لیتے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور یہ باب باندھنے کے بعد جو اس پر حضرت امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب باندھنے کے بعد حضرت سیدنا امام بخاری نے قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا کہ جب دو مسلمان گروہ آپس میں ٹکرا جائیں
تو حضرت امام بخاری بھی لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا گروہ بھی مسلمان تھا اور ان کا گروہ بھی مسلمان ہے۔ تو جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کہیں، ان کو اگر کوئی مسلمان نہ بھی مانے تو ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک حدیث بخاری شریف میں اور ہے، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں اٹھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مسکراتا ہوا رکھے، آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو سمندر میں جہاد کر رہے ہیں، تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے انہی میں سے کر دیجئے، تو سرکار نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ جو گروہ ہے جنہوں نے جہاد کیا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے، ان کا یہ گروہ ہے۔ یہ سمندر میں جہاد کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے والے تھے۔ تو بھائی جن کو حضور مسلمان کہہ رہے ہیں اور جن کی امارت اور جن کی حکومت کی پیشین گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر چکے، ہمیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کے اعتبار سے اور خود حضرت سیدنا امام حسن کے ان کو خلافت دینے کے اعتبار سے ہم ان پر راضی ہیں اور ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میں الحمدللہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں یہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک منگتا آیا، تو آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے تو اس نے کہا حضور میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ہمارا مال ابھی رستے میں ہے۔ چند گھڑیوں کے بعد ایک قاصد آیا اور اس نے کچھ تھیلیاں کچھ نذرانہ حضرت سیدنا امام حسین کی پاک بارگاہ میں پیش کیا، تو آپ نے وہ نذرانہ جو ہے اسی طرح اس مانگنے والے کو دے دیا۔ اب پوچھا گیا جناب کہ یہ جو تھیلیاں ہیں، یہ جو سونا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ آپ خود سمجھدار لوگ ہیں کہ اگر مال ناپاک ہو، بھیجنے والا بندہ بھی ناپاک ہو، حرام مال سے آپ صدقہ دیں ثواب نہیں ملے گا، حرام مال سے آپ زکوٰۃ دیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، حرام مال سے آپ کو نیکی کا کام کریں آپ کو بالکل اجر نہیں ملے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن کا اور حضرت امام حسین کا ان سے مال لینا اور لے کر اس کو آگے کسی فقیر کو دے دینا، منگتے کو دے دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال پاک تھا، اسی لیے حسنین کریمین نے وہ مال لیا بھی اور آگے صدقے میں دیا بھی۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ حضور کے ہر صحابی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہیں، ہمارے بچے ان پر فدا ہیں، ہماری جانیں ان پر فدا ہیں۔ اللہ کریم حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خارجیت کے، ناسبیت کے اور رافضیت کے جو جراثیم ہیں، اللہ کریم ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان سے بچائیں۔ حضور کے ہر صحابی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔